دوستو، زندگی میں کچھ ایسے واقعات اور تجربات سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو ہمیشہ پھر یاد رہتے ہیں۔ تو کیونکہ ایسے تجربات جن میں خاص کر مشکلات کا سامنا ہو وہ تو پھر جلدی بھولا نہیں کرتے۔ تو میں آج اپنے زندگی میں گزرے ہوئے 3 ایسے واقعات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن سے مجھے واسطہ پڑا اور وہ مجھے ایک لمبا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ میں چونکہ اپنے جوانی کے زمانے میں ایک سیالکوٹ کی سابقہ تحصیل تھی شکر گڑھ، وہاں اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں وہاں رہا۔ تو اس دوران مجھے واسطہ پڑا وہاں برساتی نالے ہیں۔ تو ان برساتی نالوں میں جب بارشیں ہوتی ہیں تو پانی اتنی تیزی سے آتا ہے کہ ان سے پھر گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہاں جو بڑے نالے تھے، ایک نالہ بسنتر تھا معروف، اور دوسرا بئی نالہ تھا جو بہت مشہور تھا۔ تو اور یہ اپنی تیزی کے لحاظ سے بہت مشہور تھے، ان میں خوب طوفانی بھی آتی تھی موسم برسات میں۔ تو خاص کر نالہ بئی میں تو جب وہ طوفانی میں ہوتا تھا گزرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہی حال اس کا تھا بسنتر کا، تو یہاں بھی گزرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ بہرحال جن واقعات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تو ان میں سے جو پہلا واقعہ جو مجھے پیش آیا اور وہ تھا کہ جب میں پہلے دن شکر گڑھ کے علاقے میں گیا تو وہاں مجھے بسنتر نالہ پار کرنا پڑا، اور وہ بھی میرے ساتھ ایک دوست تھے۔ وہ جب ہم ناروال سے جا رہے تھے تو راستے میں بسنتر کا پل آیا، تو بس سے گزرتے ہوئے تو انہوں نے دکھایا کہ یہ بسنتر نالہ ہے اور اس کو ہم نے اس کے اندر سے گزر کے اس کو پار کرنا ہے۔ اور میں نے جو اس وقت دیکھا تو پانی بہت زور شور سے جا رہا تھا اور کافی پانی تھا، تو اور چوڑا بھی کافی تھا۔ میں کیونکہ ایسے علاقے سے تعلق رکھتا تھا جہاں اس قسم کے نہ کوئی نالے تھے کہ جن میں ہم تیرتے اور ہمیں تیرنا آتا، تو اس لیے ان نالوں سے گزرنا میرے لیے بہت مشکل تھا، یا ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے اس طرح کے نالوں کو پار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنے جو گائیڈ تھے ان کو کہا کہ بات سنیں، بہتر یہ ہے کہ آج کسی اور جگہ رہ لیں، کل پانی اتر جائے تو پھر ہم گزر جائیں گے۔ وہ کہنے لگے نہیں، کوئی بات نہیں، آج ہی ہم نے جانا ہے۔ وہ خیر ہم جب بس اسٹاپ سے اترے پھر ٹانگے پہ بیٹھ کے وہاں اس کے کنارے پہ پہنچے۔ اب جو گاؤں تھا وہ دوسری طرف تھا جہاں جانا تھا۔ تو وہ جب ہم نالہ پار کرنے لگے تو مجھے بہت خوف آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اب نکریں پہن لیں، تو اب ہم نے اس سے گزرنا ہے۔ خیر ہم اس کے اندر داخل ہوئے اور پانی کندھوں تک آ رہا تھا۔ تو جب
تھوڑا سا آگے گئے تو پانی کا خوب زور پڑنے لگا، لیکن وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ لوگوں کو پار کرا رہے تھے، تو عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو. تو ایک آدمی پیچھے سے آیا، اس نے میرا ہاتھ، جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف سے آیا اور اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور مجھے اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اس نے ہاتھ میرا پکڑ لیا، تو میں نے کہا اچھی بات ہے، چلو اللہ بھی ساتھ ہے. تو اس کے بعد جب ہم گزرتے گئے، آخر پہ پہنچنے لگے، تو جب کوئی 6-7 فٹ رہ گیا تو کنارہ، تو عین اس وقت میرے پاؤں دونوں ہی اکھڑ گئے اور میں فٹ کے قریب اوپر آیا، جس طرح اچھلتا ہے بندہ. تو کیونکہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو پانی کا بہت دباؤ پڑا، تو وہ پھر اس کے بعد میرے پاؤں پھر نیچے زمین پہ آئے اور میں باہر نکل آیا. تو اندازہ یہی تھا کہ اگر وہ خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہوتی، اس نے ہاتھ تھامنے کے لیے ایک بندہ بھیج دیا، ایک سہارا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، تو وہ اس وقت میرے پاؤں اکھڑ گئے تھے جس طرح. تو اس سے عین ممکن تھا کہ مجھے غوطوں کا سامنا کرنا پڑتا، تو کچھ دیر تک مشکل کا سامنا کرنا پڑتا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مدد کی. دوسرا واقعہ، مجھے ایک دفعہ کام کے سلسلہ میں ایک دوسرے علاقے میں جانا پڑا، تو ان دنوں وہاں بھی سیلاب کا زور تھا، اور وہ جو نالا آگے ایک پار کرنا پڑا، جس کو بئی نالا کہتے ہیں، تو وہ بھی چڑائی میں کافی چوڑا تھا. اور وہاں تو میں نے پہلے جس طرح ذکر کیا ہے بہت طغیانی آئی ہوتی تھی. تو مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ آپ نے وہاں اس کے پار جانا ہے، تو اس نالے سے گزرنے کے لیے آپ ویسے تو گزر نہیں سکتے، صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ کو میں یہاں سے ٹٹو کرا دیتا ہوں. ٹٹو جو سواری کے لیے استعمال ہوتا ہے، گھوڑے کی قسم، تو اس پہ وہ کہنے لگے میں کرا دیتا ہوں، وہ کرایہ اس کا دے دینا. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر وہ میں اس پہ سوار ہوا، وہ آدمی میرے ساتھ چلتا رہا. وہاں جا کے جب نالا آیا تو اس میں ٹٹو پہ ہم دونوں بیٹھے اور نالے کے اندر داخل ہو گئے. میں نے اندازہ لگایا کہ پانی تو بہت زور کا تھا. برساتی نالے جو ہوتے ہیں ان کا پانی واقعی بہت تیز ہوتا ہے، طغیانی کی صورت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اس میں داخل ہو گئے. تو اب پانی کا جوں دباؤ پڑ رہا تھا، گھوڑا ٹٹو جو تھا وہ بجائے بالکل سیدھا جانے کے، وہ اس کا رخ تبدیل ہوتا جا رہا تھا. اور کرتے کراتے ہم جہاں ہم نے بالکل سیدھا جانا تھا 90 کے زاویہ پہ، تو وہاں 90 کے زاویہ کے بجائے ہم کوئی 20 کے زاویے پہ جا کے ہم پہنچے. وہ بالکل بہت دور جا کے پہنچے. تو یہ بھی ایک بڑا انوکھا تجربہ تھا کہ ہم بجائے سیدھا جانے کے ہمیں وہ جا کے اتنی دور جانا پڑا. وہاں جا کر پھر وہ ٹٹو باہر نکلا تو خدا کا شکر ادا کیا. لیکن جو اس سے بھی آگے ایک اور دلچسپ واقعہ، وہ مجھے دریائے راوی کے پار جانا تھا. وہاں ایک گاؤں تھا، وہاں میرے ایک دوست تھے، ان کے پاس جانا تھا.
تو اس کے لیے مجھے یہ بتلایا گیا کہ آپ نے اس گاؤں میں جانا ہے تو اس کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ آپ دن کے وقت دریا کے کنارے پہنچ جائیں، تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف ایک کشتی والا ہوگا گاؤں کی طرف۔ آپ نے وہ کشتی والے کو اشارہ کرنا ہے تو وہ کشتی والا پھر آپ کے پاس آئے گا اور آپ کو لے جائے گا کشتی میں۔ تو میرے یہ پروگرام کے مطابق میں وہاں جب اس علاقے میں گیا تو ایک مقامی دوست تھے، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد وہاں سے پھر میں جب چلا تو دن گرمیوں کے ہی تھے، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ جب میں دریا کے قریب پہنچا تو میں نے وہاں کھڑے ہو کے اندازہ لگایا کہ جو کشتی ہے وہ اس کا جو ادھر والا کنارہ ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے وہ مجھ سے کوئی ابھی آدھا میل دور ہوگا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ میرے درمیان ایک برساتی نالا اور تھا جو آگے ساتھ ہی جا کے دریا میں گر جاتا تھا، اور اس میں پانی تھا تو وہ بھی چوڑا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، اب میں نے اس کو پار کرنا ہے تو کیسے کروں؟ سائیکل میرے پاس تھی، تو خیر میں نے تھوڑی دیر جائزہ لیا تو اتنی دیر میں دوسری طرف سے وہ ایک آدمی آیا، اپنے گائے وغیرہ کا، مویشیوں کا ریوڑ لے کے آیا، تو وہ وہاں سے گزرے۔ پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ پانی گھٹنے کے قریب ہے، تو پھر میں نے بھی اللہ کا نام لے کے وہ سائیکل شلوار وغیرہ اوپر کر کے، کپڑے اوپر کر کے، پھر میں نے سائیکل کو آگے رکھا، تو سائیکل کا اگلا پہیہ میں نے اس طرح رکھا کہ اگر کہیں گہرا نالا ہو تو میں ایک دم پیچھے ہو جاؤں، لیکن بہرحال خیریت رہی۔ تو اتفاق کی بات ہے کہ کیونکہ نالا پار کرنے سے پہلے بھی میں نے اندازہ لگایا کہ میرے دو اور دوست تھے، انہوں نے بھی میرے ساتھ جانا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پہ وہ اس نالے کے پرلی طرف سے وہ اس کنارے پہ مجھے نظر آئے جاتے ہوئے، تو ادھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے کا ٹائم تھا۔ اب میں مشکل میں پھنس گیا کہ اگر میں پچھلے گاؤں میں جاؤں جہاں وہ دوست تھے تو وہ وہاں بھی جانے میں دیر ہو جائے گی، اور اگر میں اب نالا پار کر کے ان دوستوں کے پاس نہیں پہنچتا اور وہ کشتی میرے پہنچنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر وہ چلے گئے تو میں اس بالکل ویران علاقہ، دریا کا کنارہ جنہوں نے دیکھا ہوتا ہے بالکل ویران، اور جگہ جگہ جانوروں کے پاؤں کی وجہ سے وہ تھوڑے تھوڑے گڑھے بنے ہوئے اور سنسان علاقہ تھا۔ دوسری تو ضرور گاؤں تھا، لیکن جو ادھر والا کنارہ تھا بالکل سنسان۔ تو اب میں جب نالا پار کیا تو دوسری طرف جب پہنچا تو مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ اب سامنے مجھے میں نے دیکھا تو 14ویں کا چاند تھا شاید، تو وہ مجھے کوئی تھوڑا سا روشنی بھی نظر آنی شروع ہو گئی، راستہ نظر آنا شروع ہو گیا، اور دوسری طرف جو کشتی والا تھا وہ ان کی طرف جا رہا تھا، اور میں نے اندازہ لگایا کہ اب یہ آدھا میل کا فاصلہ ہے تو کشتی والے نے بالکل ادھر جانا ہے، اور میں اب رات ہو گئی ہے، اگر ان تک نہ پہنچا تو رات مجھے یہاں ہی ہو جانی ہے، پھر اس ویران اور سنسان علاقے میں میرا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت موبائل وغیرہ ہوتے نہیں تھے۔ خیر وہ اتنے اندھیرا، بظاہر رات ہو گئی تھی اور چاندنی تھی، اس کی روشنی میں میں نے سائیکل دوڑانی شروع کی، حالانکہ وہ
جانوروں کے جو پاؤں کے کھڈے ہوتے ہیں وہ ان میں وہاں سائیکل چلانی بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن اس وقت میں نے بالکل پرواہ نہیں کی۔ میں نے کہا اب اگر میں لیٹ ہو گیا تو ان دوستوں کو تو پتہ نہیں، میں نے تو ان کو دیکھ لیا ہے وہ، لیکن ان کو پتہ نہیں تو میں یہاں ہی رہ جاؤں گا۔ پھر اندھا دھند میں نے سائیکل چلائی، اور وہ جو کشتی تھی اس سے جب وہ کنارے کے قریب پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ تو وہ میرے دوست جو تھے وہ رات کے اس وقت مجھے دیکھ کے تو بڑے ہکے بکے رہ گئے، کہتے ہیں تم اس وقت؟ میں نے کہا ہاں بس میں اس طرح لیٹ ہو گیا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ موٹر سائیکل پہ ادھر کنارے کی طرف آ رہے تھے میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا، اس لیے میں آپ کے دیکھ کے اب مجھے بھی حوصلہ ہوا اور میں نے تیزی کی، تو میں اندھا دھند سائیکل بھگا کے آیا ہوں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم نے کشتی میں وہ موٹر سائیکل بھی رکھا، سائیکل بھی رکھی، ہم تینوں بیٹھ گئے۔ تو کشتی وہاں جب گاؤں کے ساتھ جا کے لگی، اور وہ گاؤں جو تھا وہ دریا برد ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ مکان گر رہے تھے۔ تو جہاں انہوں نے ہمیں کھڑا کیا، کشتی کھڑی کی کنارے کے ساتھ، تو وہاں سے جو اوپر کنارہ تھا وہ کافی اونچا تھا، تو ہم پھر کشتی کے جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے ذرا اونچا، تو کنارہ اس پہ ہم باری باری کھڑے ہوئے، اور وہاں پھر اوپر سے ایک آدمی نے ہمارا ہاتھ پکڑا تو ہمیں اوپر انہوں نے چڑھایا سہارا دے کے۔ تو اس طرح یہ جو تیسرا سفر ہے میرا اس نالوں کو عبور کرنے کا، یہ اس طرح ہوا، اور یہ مجھے بھولتا نہیں ہے یہ سفر، خاص کر اس نالے کو پار کرنا یا بئی نالے کو پار کرنا یا بسنتر کو پار کرنا، یہ تینوں ایسے میرے زندگی میں نقش کر گئے ہیں کہ مجھے اکثر یاد آ جاتے ہیں، اور پھر میں کئی دفعہ دوستوں کے ساتھ ذکر بھی ہوتا ہے کہ میری زندگی میں یہ اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ زندگی میں مشکلات پیش آتی رہتی ہیں، اس طرح کے تجربات ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ یاد رہنے والے واقعات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ واقعات دلچسپ لگے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کر لیں، تاکہ آئندہ بھی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور لائک اور شیئر بھی کریں۔ آپ کے تعاون کا میں مشکور ہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔